الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان یہ مکی صورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے وسطی زمانے میں یعنی 5 یا 6 نبوی کو یا 7 نبوی کو اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اہل مکہ کو کفار مکہ کو سخت تنبیہ کی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے نتیجے میں اہل مکہ پر جو ایک قحط آیا تھا اس کا ذکر ہے سورہ مبارکہ میں۔ اور دخان اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں ایک دھوئیں کا بھی ذکر ہے، اور وہ دھواں جو ہے وہ اس کا بھی ذکر آئے گا کہ اس دھوئیں سے کیا مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکۃ، ایک بابرکت رات میں، انا کنا منذرین، اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس قرآن کو ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پورے رات کے، اب اس سے مراد مفسرین نے مختلف جو ہے ان کے اقوال ہیں مفسرین کے، کہ ظاہر بات ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ تقدیر کے اندر تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو یہ اس رات میں فیصلوں کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں پورے سال کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ اس سال فلاں نے فوت ہونا ہے، فلاں نے مرنا ہے، فلاں کا اتنی بارشیں ہوگی، یہ ہوگی، یعنی پورے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کے، ہر فرشتے جو ہیں ان کے مختلف، یوں سمجھ لیں کہ ڈپارٹمنٹ ہیں، مختلف شعبے ہیں، اور ان شعبوں کے فرشتے کچھ نگران ہیں، کچھ ان کے آگے ٹیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں، تو پورے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے دنیا میں اس کے تفصیلات جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ اس سال آپ نے یہ کام کرنا ہے اور فلاں فلاں وقت میں کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فیصلوں والی جو رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا، اور قرآن کب نازل ہوا تھا؟ بابرکت رات میں۔ یہاں پر آ رہا ہے کہ ایک بابرکت رات میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور یہ قرآن کب نازل ہوا ہے، وہ بابرکت رات کون سی ہے، اس کے بارے میں سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس مہینے میں ہے۔ آیا وہ شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ فیصلوں والی رات وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور یہاں پر اس صورت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا تھا وہ فیصلوں والی رات وہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ 15 شعبان کے حوالے سے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اس سال اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات مشہور ہو گئی ہے لوگوں میں۔ اصل بات جو قرآن بتا رہا ہے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے بتا رہا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ متعین نہیں ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، 27 بھی اور 29 بھی، طاق راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آج دوسری طاق رات ہے، ایک گزر چکی ہے، آج دوسری ہے، 3 ابھی آگے باقی ہیں۔